السلام علیکم. نیٹ ورک پروگرامنگ ہم نے آپ کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی. ساکٹ بنانا سیکھا, کلائنٹ بنایا, سرور بنایا اور بیچ میں کمیونیکیشن کرائی, کوڈ کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی کی تھی اور ایک کافی تیز سپیڈ کے ساتھ, بلٹ ٹرین کی سپیڈ کے ساتھ ہم نے کوڈ بھی کو ایکسپلین کیا تھا, کر کے دیکھا تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے پروگرام اس وقت چل رہے ہوں گے اور آپ ساکٹ پروگرامنگ کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. آج ساکٹ پروگرامنگ کو لے کے آگے چلیں گے. کچھ لاسٹ ٹائم کے کوئی کانسیپٹ جو اگر دماغ میں ادھورے تھے وہ آج کچھ کمپلیٹ کریں گے. ایک دو اور چیزیں بھی اس میں دیکھیں گے کہ کیسے کی جاتی ہے, جیسے آبجیکٹ کی پروسیسنگ ہے, اور پھر اگر کچھ ٹائم نے ہمیں آج پرمٹ کیا تو ملٹی تھریڈنگ کے ایشوز پہ بات چلے گی. ساکٹ پروگرامنگ ہم نے کی, آپ کی تھوڑی سی ریفریش کرنے کے لیے میں اسٹیپس آپ کے ساتھ ریوائز کرتا چلتا ہوں کہ ساکٹ پروگرامنگ میں پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نے ڈسکشن ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ ساکٹ جو ہے اٹس سملر ٹو فائل. جیسے فائل ہے ویسی ساکٹ ہے. فائل ہارڈ ڈرائیو کو چھپاتی ہے, ساکٹ نیٹ ورک کو چھپا دیتی ہے. فائل تک ڈیٹا بھیجنا ہو, اسٹریم اوپن کرو, فائل کے ساتھ ڈیٹا بھیج دو. ساکٹ پہ ڈیٹا بھیجنا ہو, اسٹریم اوپن کریں, ساکٹ کے ساتھ ڈیٹا بھیج دیں, باقی کچھ بھی نہیں ہے. فائل کو سیو کرنے کے لیے فائل کا نام, ایڈریس بتانا پڑتا ہے. ساکٹ اوپن کرنے کے لیے جہاں پہ سرور ساکٹ ہوتی ہے اس مشین کا آئی پی ایڈریس, اور جہاں پہ سرور ساکٹ رن کر رہی ہوتی ہے اس پورٹ کا نمبر بتا رہا ہوتا ہے. سرور کے اینڈ پہ سرور ساکٹ میں سرور ساکٹ پروگرامنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سرور ساکٹ کنٹینیوسلی لسن کر رہی ہوتی ہے ریکویسٹ کو. جیسے اگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ہمارا کوئی ریسیپشنسٹ ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہی کوئی ریکویسٹ آئے گی وہ اس کو کہے گا بھائی ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ, اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لو. تو ساکٹ پروگرامنگ میں سرور ساکٹ جو ہے انکمنگ ریکویسٹ کا ویٹ کرتی ہے. جیسی ریکویسٹ ملتی ہے ایک کمیونیکیشن ساکٹ بنا دیتی ہے اور کمیونیکیشن ساکٹس کے بیچ میں کمیونیکیشن چل پڑتی ہے. یہاں تک باتیں ہم نے بنائی, کچھ ساکٹ ہم نے کلائنٹ بنایا, ہم نے سرور بنایا, ساکٹ کو کوڈ کر کے دیکھا. ایک چیز جس میں تھوڑی سی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے آبجیکٹس نہیں پاس کیے. ہم نے ایک آبجیکٹ تو پاس کیا تھا, اسٹرنگ پاس کیا تھا, لیکن اسٹرنگ کو جاوا ایک بہت ہی سمپلیفائڈ آبجیکٹ ہے, پریمیٹیوز بھی پاس ہو جاتے ہیں, آبجیکٹس پاس کر کے نہیں دیکھے تھے. تو آج ہم کچھ دیکھیں گے یہ کہ ساکٹس کے بیچ میں آبجیکٹس کیسے پاس کیا جاتے ہیں. واٹ از دا میکینزم آف سیریلائزیشن, سیریلائزیشن ہے کیا چیز اور اس کا کام کیا ہے. ساکٹ کے ذرا کلائنٹ بنانے کے اس سے پہلے مجھے اسٹیپس بتائیے گا. اسٹیپ 1 پیکج امپورٹ کریں. اسٹیپ 2 ساکٹ اوپن کریں اور ساکٹ کو کیا پاس کریں گے, سرور کا آئی پی ایڈریس, سرور ساکٹ کی پورٹ. اسٹیپ 3 ساکٹ کے ساتھ پورٹس اپنی اسٹریمز اوپن کریں, ان پٹ اسٹریم بھی آؤٹ پٹ اسٹریم بھی. اسٹیپ 4 ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کو یوز کر کے میسیجز سینڈ کریں, ریسیو کریں, ڈیٹا سینڈ کریں, ریسیو کریں. اسٹیپ اور لاسٹ اسٹیپ ساکٹ کو کلوز کر لیں. سرور کے اینڈ پہ بتائیے گا, پیکج امپورٹ کریں, سرور ساکٹ انسٹینشیٹ کریں. سرور ساکٹ انسٹینشیٹ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں, اس کو پورٹ نمبر بتاتے ہیں جہاں پہ سرور ساکٹ نے رن ہونا ہوتا ہے. سرور ساکٹ کو رن کر دیں, اس کو ویٹ کروائیں انکمنگ کنیکشن کی ریکویسٹ کا, جو ہم نے سرور ساکٹ کے ایکسیپٹ میتھڈ کو یوز کر کے کیا تھا. جیسے ہی کوئی ریکویسٹ آئے گی آپ کو ریٹرن ہوگی ایک ساکٹ, اس کو ایک ساکٹ ٹائپ کی ویریبل میں اسٹور کر لیں. اس ساکٹ کی ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریمس کو گیٹ کریں, ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریمس کے تھرو کمیونیکیٹ کریں دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ جہاں سے ہمیں کمیونیکیشن کی ریکویسٹ ریسیو ہوئی تھی. کمیونیکیشن کرنے کے بعد ساکٹ کو کلوز کر دیں, لوپ کر کے واپس آئیں اور سرور ساکٹ جو ہے یہ ہمارا نئے کنیکشن کا ویٹ کرے گی. یہاں پہ بات ہم نے اسٹرنگز پاس کرائے. اسٹرنگز بھی ایک آبجیکٹس ہوتے ہیں لیکن یہ بیسک سے آبجیکٹس ہیں, پاس کروائے ان کو ہم نے, اور اسی طرح ہم اپنے باقی ڈیٹا ٹائپس کو پاس کروا سکتے ہیں. آج جو وہی دوبارہ میں ری ایٹویٹ کروں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کہ آبجیکٹس کو کیسے پاس کیا جا سکے. سو وی وانٹ ٹو سینڈ این آبجیکٹ ٹو اے اسٹریم. بیسیکلی سیریلائزیشن میں جو ہمارا پرپز ہے وہ یہ کہ آبجیکٹ کو ہم اسٹریم پہ رائٹ کروا دیں. آبجیکٹ کو جب آپ اسٹریم پہ رائٹ کروا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آبجیکٹ کو آپ کہیں بھی بھیج سکتے ہیں, کیونکہ ہم اسٹریم کو کہیں بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. اسٹریم کو ہم فائل کے ساتھ بھی اٹیچ کر کے دیکھ چکے ہیں, اسٹریم کو ہم ساکٹ کے ساتھ بھی اٹیچ کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ اسٹریم ہماری فائل کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو آبجیکٹ کو فائل میں لکھوا سکتے ہیں. یہ نیا کانسیپٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے میرے خیال میں. اور اسی طرح اگر اسٹریم ہماری ساکٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو آبجیکٹ کو ہم نیٹ ورک پہ بھیج سکتے ہیں اور دوسری مشین اس کو ریسیو کر لے گی. So what we want to do, we want to send an object to a stream. اور اس کی موٹیویشن کیا ہے,
A lot of code involves boring conversion from a file to memory, اور آپ اس بورنگ کنورژن میں سے ایک دفعہ گزر چکے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایڈریس بک بنائی تھی، اور ایڈریس بک میں وی ہیڈ اے ٹیکسٹ فائل ان وچ وی ہیڈ دا نیمز اینڈ ایڈریسز آف آور فرینڈس، جیسے علی ڈیفینس، اور اس کا آگے فون نمبر تھا، اس طرح اور باقی سارے لوگوں کے ایڈریسز تھے. اس ایڈریس بک کو ہم ریڈ کرتے تھے اینڈ وی یوز ٹو پارس دا لائنس. ایک لائنس کے ہم ٹکڑے کرتے تھے، اس کو کاماس پہ سپلٹ کرتے تھے، اور دین ہمارے پاس نیم، ایڈریس، فون نمبر جب الگ الگ آ جاتا تھا تو وہاں سے ہم اپنا ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے تھے. تو اگر یہاں پہ آپ کو ایسا میکینزم بتا دیا جائے کہ انسٹیڈ آپ یہ فائل جو ہے لائن بائی لائن ریڈ کریں اور پھر ان آبجیکٹس کو ریکنسٹرکٹ کریں جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اگر آپ کو ایسا میکینزم بتا دیا جائے کہ آپ ڈائریکٹلی اس کو ڈسک پہ سیو کر دیں آبجیکٹ کو، اور آبجیکٹ کو ڈسک سے ریٹریو کر دیں، تو کیسا رہے گا؟ So Java's answer to this problem is serialization. Serialization tells an object how to read itself from a file or write itself to a file or in fact a stream. Serialization آبجیکٹ کو یہ بتاتی ہے کہ کیسے اس نے اپنے آپ کو اسٹریم میں سے ریڈ کرنا ہے یا کیسے اپنے آپ کو اسٹریم پہ رائٹ کرنا ہے. جو پرابلم یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ آبجیکٹس ہیو اسٹیٹ ان دا میموری. جیسے ہمارا پرسن انفو کا آبجیکٹ تھا، اس میں اگر آپ کوئی بھی آبجیکٹ بناتے ہیں تو اس کا نیم، ایڈریس، فون نمبر میموری میں ہوگا. So serialization mechanism converts that state into a form جس کو ہم اسٹریم کے تھرو آگے بھیج سکتے ہیں یا اسٹریم سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں. Serialization has a lot of different names، جیسے serialization کو flattening بھی کہتے ہیں، کئی کیسز میں آپ کو اسٹریمنگ بھی نظر آئے گا، ڈی ہائیڈریٹ نظر آئے گا. ڈی ہائیڈریٹ اور فلیٹننگ کیا ہے کہ آبجیکٹ آپ کا میموری میں پڑا ہوا ہے، اب جب جیسے ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو اس کی ہوا بالکل نکل جاتی ہے، تو اسی طرح آبجیکٹ کو آپ نے فلیٹ کر دیا ہے اور اسٹریم میں بھیج دیا ہے. تو ڈی ہائیڈریشن بھی یہ ہوتی ہے کہ جو ہے آبجیکٹ فلیٹ ہو گیا اور اسٹریم میں چلا گیا ہے، اور ری ہائیڈریٹ کرنا کہ اسٹریم میں سے ڈیٹا ریڈ کر کے آبجیکٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. تو سیریلائزیشن کے ڈفرینٹ نام آپ کو بکس میں نظر آئیں گے. یہ جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ آپ کو تھوڑا سا سیریلائزیشن کا آئیڈیا دے گی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا آبجیکٹ جو ہے وہ ہیپ کے اوپر کنسٹرکٹیڈ ہے، اس کی ایک اسٹیٹ ہے، اسٹیک پہ اس کے ریفرنسز اویلیبل ہیں. جب کسی آبجیکٹ کو ہم سیریلائز کرتے ہیں تو آبجیکٹ جو یہ ہمارا ہیپ کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ پورا کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اسٹریم کے تھرو ہم اس کو پاس کر سکتے ہیں. تو اسٹریم میں پاس کرنے کے لیے کسی آبجیکٹ کو اس کا سیریلائزیبل ہونا ضروری ہے. کسی آبجیکٹ کو سیریلائزیبل کیسے بنایا جاتا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو سیریلائزیشن آپ نے دیکھا کہ سیریلائزیشن کی ضرورت کیوں ہے. انسٹیڈ کہ آپ فائل سے ڈیٹا ریڈ کریں، پھر ڈیٹا ریڈ کر کے اسپلٹ کر کے آبجیکٹ کو دوبارہ ریکریٹ کریں، ہم ڈائریکٹلی فائل کے اوپر اپنا آبجیکٹ اسٹور کریں گے، فائل سے آبجیکٹ ریڈ کر لیں گے. آپ نے اپنے آبجیکٹ کا ڈیٹا بھیجنا ہے نیٹ ورک پہ دوسرے کمپیوٹر کو، تو انسٹیڈ کہ آپ ایک ایک کر کے اس کے نیم، ایڈریس، فون نمبر علیحدہ علیحدہ اسٹرنگس کی فارم میں بھیجیں، وہاں پہ جا کے آبجیکٹ کو ریکنسٹرکٹ کریں. آپ پورا آبجیکٹ ہی اسٹریم کے تھرو بھیج سکتے ہیں نیٹ ورک پہ دوسرے کمپیوٹر کو، وہاں پہ وہ آبجیکٹ ریکنسٹرکٹ ہو جائے گا، اسی طرح سے آبجیکٹ ریسیو ہو جائے گا. تو سیریلائزیشن کا میکینزم ہمیں ایبلٹی دیتا ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹس کو اسٹریمس میں سے پاس کر سکیں. جب آبجیکٹ اسٹریم میں سے پاس ہم کر لیں گے، یہ ایبلٹی ہمارے پاس آ جائے گی، تو وہ اسٹریم جہاں پہ بھی اٹیچ ہے وہ آبجیکٹ وہاں پہ سیو ہو جائے گا. تو اگر آپ پوری ایک سوئنگ کی جی یو آئی بنائیں اور اس جی یو آئی والا جو کلاس ہے اس کے آبجیکٹ کو آپ فائل پہ سیو کریں، تو جب آپ فائل سے دوبارہ اس کو ریڈ کریں گے تو وہ جی یو آئی دوبارہ آپ کے سامنے ریکنسٹرکٹ ہو جائے گی. تو اسٹریمس کے سیریلائزیشن کے تھرو ہم آبجیکٹس کو بھیج دیتے ہیں اسٹریمس کے اندر، اور آبجیکٹ کو اسٹریم سے ریڈ بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سیریلائزیشن کے میکینزم جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے، اور ہمیں اپنے پروگرام کے اندر کیا کچھ کرنا پڑے گا اس میکینزم کا فائدہ اٹھانے کے لیے. تو سیریلائزیشن کا جو میکینزم ہے جاوا کے اندر وہ اویلیبل ہوتا ہے ہمیں تھرو سیریلائزیبل انٹرفیس. By implementing this interface, a class declares that it is willing to be read or written by automatic serialization machinery. تو سیریلائزیشن کا اس کا مطلب ہے اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کی کلاس کو ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا جس کا نام ہے سیریلائزیبل. یو ول فائنڈ دیٹ انٹرفیس ان java.io پیکج. اچھا، اب سیریلائزیشن کا انٹرفیس امپلیمنٹ کریں تو کون سے میتھڈز آپ کو امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے؟ آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی انٹرفیس امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، کوئی کلاس کسی انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، تو اس انٹرفیس میں جتنے بھی میتھڈز ہوتے ہیں کلاس کو ان میتھڈز کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ ہم کو بتاتے چلیں کہ سیریلائزیبل انٹرفیس جو یہ ٹیگنگ انٹرفیس ہے. A tagging interface has no methods and serves only to identify the semantics of being serializable.
یعنی کہ ہماری کلاس سمپلی لکھ دے گی مائی کلاس وٹ ایور امپلیمنٹس سیریلائزیبل. یہاں پہ سیریلائزیبل انٹرفیس کے اندر کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے جو کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے. صرف یہ ورڈ لکھنے سے کہ دس کلاس امپلیمنٹس سیریلائزیبل انٹرفیس، جاوا کو جے وی ایم کو پتہ چل جائے گا کہ اس آبجیکٹ کو سیریلائز کیا جا سکتا ہے، اس آبجیکٹ کو اسٹریم پہ لکھا جا سکتا ہے. آپ کو کوئی میتھڈ امپلیمنٹ نہیں کرنا پڑے گا. What is automatic writing? System knows how to recursively write out the state of an object, recursively follows references and write out those objects too. So ہمارا جو سیریلائزیشن کا میکنزم ہے یہ کافی اچھا ہے. اگر ایک آبجیکٹ کے اندر سے دوسرا آبجیکٹ ریفر ہوا ہو، پرسن انفو کا آبجیکٹ آگے کسی اور آبجیکٹ کو ریفر کر رہا ہو، اس کے اندر کوئی پوائنٹر ہو، اس نے کمپوز کیا ہوا کسی اور آبجیکٹ کو، اور اس آبجیکٹ نے کسی تیسرے آبجیکٹ کو کمپوز کیا ہو، تو سیریلائزیشن کا میکنزم ان سب کو سیریلائز کر سکتا ہے ود دا کنڈیشن کہ وہ سارے آبجیکٹس بھی سیریلائزیبل ہوں، ایسی کلاسز کو بلانگ کرتے ہو جو کہ سیریلائزیبل ہیں. تو ہم سیریلائزیشن کا میکنزم ساری یہ چیزیں کہ ریکرسively کس طرح سے آبجیکٹ کو لکھنا ہے، ایک آبجیکٹ کے اندر سے دوسرا آبجیکٹ ریفر ہوا ہے اور دوسرے کے اندر سے اگر پہلا آبجیکٹ ریفر ہوا ہے یعنی کہ سرکولر رائٹنگ ہوئی ہے، تو سیریلائزیشن کا میکنزم جو ہے ان ساری چیزوں کا خود ہی خیال رکھ لیتا ہے رائٹنگ کرتے ہوئے، سیریلائز کرتے ہوئے. اور ریڈنگ کرتے ہوئے کیا ہوگا کہ سیریلائزیشن کے میکنزم سے آپ اسٹریم سے جب ڈیٹا ریڈ کریں گے تو آپ کو ایک آبجیکٹ ملے گا اینڈ یو ول ہیو ٹو ڈاؤن کاسٹ دیٹ آبجیکٹ انٹو اٹس اپروپریٹ ٹائپ. سو یہ تو ہم نے سیریلائزیشن کے ٹاپک پہ بیسک ڈسکشن کی کہ سیریلائزیشن کا میکنزم کسی آبجیکٹ کو اسٹریم میں لکھوا دے گا. اب اسٹریم سے ہم دوبارہ اس آبجیکٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں، اس آبجیکٹ کو اس کی اوریجنل فارم میں ہمیں کاسٹ کرنا پڑے گا. ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کوڈنگ جب ہم کریں گے تو سیریلائزیشن کا میکنزم یوز کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا اسٹیپ استعمال کرنے پڑیں گے. سو لیٹس سی ہاؤ serialization works. To write an object of person info آپ کے پاس ایک person info ٹائپ کا آبجیکٹ ہوگا اور اسی طرح آپ کے پاس ایک آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم ہوگی. ابھی تک جو ہم نے اسٹریم یوز کی بفرڈ اسٹریم یا ان پٹ اسٹریم یا آؤٹ پٹ اسٹریم وہ کیپیبل تھی جنرلی اسٹرنگس کو رائٹ کرنے کے لیے یا اور پریمیٹیو ڈیٹاز کو رائٹ کرنے کے لیے. اگر آپ نے آبجیکٹس کو اسٹریم میں بھیجنا ہے یا اسٹریم میں سے ریڈ کرنا ہے تو آپ کو آبجیکٹ ان پٹ اسٹریم اور آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کا استعمال کرنا پڑے گا. شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈفرینٹ ٹائپس کی اسٹریمز اویلیبل ہوتی ہیں، ہر اسٹریم کا کوئی ڈفرینٹ کام ہوتا ہے، کچھ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اس کی. جیسے زپ کرنے کے لیے آپ کو ایک اسٹریم اویلیبل ہوگی، اسی طرح انکرپشن کرنے کے لیے بھی اسٹریمز اویلیبل ہیں. سملرلی آبجیکٹس کو رائٹ کروانے کے لیے اور آبجیکٹس کو ریڈ کرنے کے لیے بھی اسٹریمز اویلیبل ہے. آبجیکٹ ہمیشہ لکھا اور پڑھا بائنری فارم میں جاتا ہے، اس لیے یہ اسٹریمز یہاں پہ آپ کو ملیں گی، ریڈر رائٹر نہیں ملیں گے. تو آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم جو ہے یہ ہمارے آبجیکٹ کو اسٹریم میں رائٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے. وہ کس طرح سے کہ آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کا ایک میتھڈ ہے رائٹ آبجیکٹ. تو آؤٹ ڈاٹ رائٹ آبجیکٹ کو آپ اس کلاس کو آبجیکٹ پاس کریں گے جس کو ہم اسٹریم میں رائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ پرسن انفو کا آبجیکٹ اسٹریم میں رائٹ ہو جائے گا اور آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم آگے جس اسٹریم سے لگی ہوگی وہ جس ریسورس سے بھی لگی ہوگی یہ آبجیکٹ وہاں پہ جا کے لکھا جائے گا، چاہے وہ اسٹریم نیٹ ورک سے لگی ہوئی ہو یا وہ اسٹریم فائل سے لگی ہو. اب آبجیکٹ ہم نے لکھوا دیا، آبجیکٹ ہم نے بھیج دیا. ہاؤ وی کین ریڈ این آبجیکٹ؟ ٹو ریڈ این آبجیکٹ وی نیڈ ٹو یوز آبجیکٹ ان پٹ اسٹریم. آبجیکٹ ان پٹ اسٹریم ٹائپ کا ایک ویریبل ہوگا جو کہ اس کا میتھڈ ہوگا ان ڈاٹ ریڈ آبجیکٹ. یہ اسٹریم میں سے آبجیکٹ کو ریڈ کرے گا. اب آبجیکٹ جب آپ کے پاس ریڈ ہو کے آئے گا تو اس کی ڈیٹا ٹائپ کلاس ہوگی آبجیکٹ جو کہ سپر کلاس ہے سب کلاسز کی. یہاں پہ اس آبجیکٹ کو آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا اس کی اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں. سو ہم یہاں پہ پرسن انفو میں اس آبجیکٹ کو کنورٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم اسٹریم سے ریڈ کر رہے ہیں اور اسی لیے پرسن انفو ٹائپ کا ایک ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا ہے OBJ اور اس میں اس کو اسٹور کر رہے ہیں کنورٹ کر کے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم آبجیکٹ کو اپنا رائٹ کر رہے ہیں اور آبجیکٹ کو اپنے ریڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو کلاس ہے ریڈ کرنے کے لیے یا رائٹ کرنے کے لیے اگر آپ نیٹ ورک کے اوپر بیٹھے ہیں تو ظاہری بات ہے پرسن انفو کی کلاس آپ کے پاس دونوں مشینوں پہ ہونی چاہیے ورنہ آپ اس کام کو نہیں کر سکیں گے. آبجیکٹ کو پرسن انفو کو آبجیکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں بھیج سکیں گے. اگر آپ نیٹ ورک کے اوپر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پرسن انفو کی کلاس آپ کے پاس دونوں جگہوں پہ ہونی چاہیے اور اس کا ورژن بھی سیم ہونا چاہیے. یعنی کہ جب آپ نے پرسن انفو کو کمپائل کیا تھا تو دونوں سائٹس پہ وہی ایک ہی کمپائلیشن ورژن رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ایک سائٹ پہ آپ پرسن انفو میں چینجز کر کے اس کو ریکمپائل کرتے رہیں اور دوسری سائٹ پہ کوئی پرسن انفو کی پرانی کلاس پڑی ہوئی ہے.
تو سیریلائزیشن کا جو ہم میکینزم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آبجیکٹس کو ہم رائٹ کرا سکتے ہیں اسٹریم پہ، اور اس کے بعد یہ اسٹریم جہاں پہ اٹیچ ہوگی ہمارا آبجیکٹ وہاں پہ چلا جائے گا. تو اس میکینزم کو فردر ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ہم اپنی ایک کلاس کے آبجیکٹ کو سیریلائز کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بھیجتے ہیں. جو میں کام کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک کلائنٹ ہے میرا، ایک میرے پاس سرور ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بنایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کلائنٹ اور سرور کے بیچ میں ساکٹس کے تھرو کمیونیکیشن کرائی تھی. اب کریں گے ہم یہ کہ ہمارے پاس پرسن انفو کا ایک آبجیکٹ ہوگا، اس کو ہم کلائنٹ سے بھیجیں گے سرور پہ. ایک چیز جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اب جب آپ دو مشینز پہ میپ پڑی ہونی چاہیے، ادروائز آپ کا آبجیکٹ پاس نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلائنٹ مشین کے اوپر تو ہم پرسن انفو کا آبجیکٹ کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پرسن انفو کی کلاس ہونی چاہیے. اور سرور مشین پہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ پرسن انفو کے آبجیکٹ میں آپ کو یاد ہے کہ آپ ریکاسٹ کر رہے تھے، تو ریکاسٹ کرنے کے لیے اس کو ڈاؤن کاسٹ کرنے کے لیے پرسن انفو کی کلاس کا وہاں پہ بھی ہونا ضروری ہے. فرق کیا پڑے گا یہ آپ مجھے بتائیں. فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا. پچھلی دفعہ ہم نے اپنی ساکٹ کے ساتھ ان پٹ اسٹریم لگائی تھی اور میسج بھیج دیا تھا. ان پٹ اسٹریم اور آؤٹ پٹ اسٹریم لگائی تھی، آؤٹ پٹ اسٹریم کے تھرو میسج بھیجا تھا، ان پٹ اسٹریم کے تھرو میسج ریسیو کر لیا تھا، اور وہ میسج تھا اسٹرنگ کی فارم میں. آج ہم اسٹرنگ نہیں بھیجنا چاہتے بلکہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں آبجیکٹ. تو بجائے کہ ہم وہ اپنی جو اپنے بفرڈ ریڈر اور پرنٹ رائٹر لگائے تھے اس کی بجائے ہم لگا دیں گے اپنے آبجیکٹ ان پٹ اسٹریم اور آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم. آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم جو ہے وہ ڈیٹا رائٹ کرنے کے کام آئے گی، ڈیٹا رائٹ کرے گی تو ڈیٹا چلا جائے گا دوسرے کمپیوٹر کے اوپر. آبجیکٹ ان پٹ اسٹریم جو ہے وہ ڈیٹا ریڈ کرنے کے کام آئے گی اور وہاں سے ہم ڈیٹا کو ریکنسٹرکٹ کر لیں گے. تو اسٹریمس کی ٹائپ میں فرق پڑے گا، باقی سارا میکینزم وہی ہے. اور یہی بات ہے کہ اسٹریمس ہمیں ڈفرنٹ ٹائپس کے اویلیبل ہیں. جس ٹائپ کا آپ نے کام کرنا ہے اس ٹائپ کی اسٹریم یوز کرنا ہے. کمپریشن کرنا ہے تو زپ اسٹریمز اویلیبل ہیں، انکرپشن کرنی ہے تو اس کی علیحدہ اسٹریمز اویلیبل ہے. تو ہم اس کیس میں اپنی آبجیکٹ اسٹریمس یوز کریں گے. ساکٹ سے ہمیں ان پٹ اسٹریم اور آؤٹ پٹ اسٹریم ملے گی. اس کے جو دو گیٹرز ہیں، گیٹ ان پٹ اسٹریم اینڈ گیٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کا. تو اسی دفعہ ہم نے اس ان پٹ اسٹریم اور آؤٹ پٹ اسٹریم پہ بفرڈ ریڈر پرنٹ رائٹر لگا دیے تھے. اس دفعہ ہم کیا کریں گے کہ آبجیکٹ ان پٹ اسٹریم اور آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم لگا دیں گے. سو لیٹ سی کہ ہم اس کو کیسے کرتے ہیں. پرسن انفو دونوں سائڈ پہ ہونی چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پرسن انفو کلاس جو ہے وہ سیریلائزیبل ہونی چاہیے تاکہ اس کو ہم بھیج سکیں اسٹریم کے تھرو. تو پرسن انفو کلاس سیریلائزیبل کیسے ہوگی؟ جب آپ پرسن انفو کلاس ڈکلیئر کریں گے تو آپ ٹاپ پہ کلاس کی ڈکلیریشن کے ساتھ یہ ورڈ لکھ دیں گے امپلیمنٹس سیریلائزیبل. سیریلائزیبل انٹرفیس java.io پیکج میں آپ کو ملے گا. جب آپ یہ ورڈز لکھ دیں گے آپ کا کام ختم. اب جاوا کی جو مشینری ہے اس کو خود ہی سیریلائز کرے گی، خود ہی آگے بھیج دے گی. تو یہ ہم نے بات کی سیریلائزیشن کے میکینزم کے اوپر کہ کیسے ایک جگہ سے ایک کلائنٹ سے آبجیکٹ دوسرے کلائنٹ کو بھیج سکتے ہیں. بات میں دوبارہ آپ کے لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ کہ ڈیٹا آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم نے ایک مشین سے دوسری مشین کو بھیجا ہے. آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے آبجیکٹ اسٹریم کے حوالے کر دیا. جب آبجیکٹ ہم نے اسٹریم کے حوالے کر دیا تو ہم اس کو فائل میں رائٹ بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے ہم بناتے ہیں پرسن انفو کلاس کو سیریلائزیبل. اس کو کرنے کے لیے یہ وہ پرسن انفو کلاس ہم نے آپ کے سامنے ریڈیفائن کی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ پبلک کلاس پرسن انفو جو ہم نے ایڈیشن کی ہے وہ یہ ہے امپلیمنٹس سیریلائزیبل. جب ہم نے سیریلائزیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کر دیا تو دیٹ سیٹ ہماری طرف سے کام ختم ہو گیا. باقی جاوا کی مشینری کا کام ہے. آپ باقی دیکھیں کہ یہاں پہ ویسے ہی نیم ایڈریس فون نمبر ڈکلیئرڈ ہے. پرنٹ پرسن انفو کا ایک میتھڈ ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے، اور باقی یہ کلاس آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پوری بنی ہوئی ہوگی. وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اس کلاس میں ایڈیشنل کام نہیں ہو رہا. اب ہم کرتے ہیں کہ اس کے آبجیکٹس کو اسٹریمس کے تھرو پاس کرتے ہیں. میں دونوں طرح کے کوڈ ہی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ فائل میں کیسے آپ رائٹ کریں گے، ریڈ کریں گے، اور نیٹ ورک پہ آپ کیسے ریڈ رائٹ کریں گے. تو فائل سے ذرا اس کو لے کے چلتے ہیں، پھر ہم نیٹ ورک پہ بھی آ جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم ایک ایگزامپل دیکھ رہے ہیں جس میں رائٹ کی ایگزامپل ہے. ہم اپنا ایک آبجیکٹ فائل میں رائٹ کروا دیں گے. تو کیا ہم کرتے ہیں کہ مین میتھڈ کے اندر ہم نے ایک پرسن انفو ٹائپ کا آبجیکٹ بنایا ہے اور اس آبجیکٹ کا نام رکھ دیا ہے علی، اس کا ایڈریس رکھا ہے ڈیفینس، اور اس کے ساتھ ایک فون نمبر دے دیا ہے. اب یہاں پہ ٹرائی بلاک ہمارا شروع ہوگا کیونکہ ان پٹ آؤٹ پٹ جتنی بھی ہوتی ہے وہ ایکسیپشن بیسڈ ہوتی ہے، اس لیے ٹرائی بلاک ہم نے شروع کیا. فائل میں ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہم نے شروع میں یوز کی تھی اسٹریمس وہ تھی فائل رائٹر، کیونکہ اس وقت ہم چاہتے تھے کہ فائل میں کریکٹر اورینٹیڈ ڈیٹا رائٹ کریں
اور ریڈ کرتے ہوئے بھی کریکٹر اورینٹیڈ ڈیٹا ریڈ کرے. اب کیونکہ پورا آبجیکٹ ہی سیو کر رہے ہیں تو یہ بائنری فارم میں ہوگا, اس لیے یہاں پہ ہم اسٹریم یوز کر رہے ہیں انسٹیڈ آف اے ریڈر اور رائٹر. تو فائل آؤٹ پٹ اسٹریم FOS یہ ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا فائل آؤٹ پٹ اسٹریم کا. نیو فائل آؤٹ پٹ اسٹریم کے تھرو ہم نے اس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیا اور فائل کا نام دے دیا جو ہم لکھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ اس کا نام ہم نے رکھ دیا ali.dat. ایکسٹینشن میٹر نہیں کرتی, آپ جو مرضی ایکسٹینشن دے دیں اور فائل کا نام بھی آپ جو مرضی دیکھ سکتے ہیں. اب اس آبجیکٹ کو ہم نے اسٹریم پہ رائٹ کرانا ہے جو ہم نے پرسن انفو کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے. تو اس فائل کے اوپر فائل آؤٹ پٹ اسٹریم کے اوپر ہم اپنی آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم لگا دیتے ہیں. تو آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم آؤٹ ایکولس ٹو نیو آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم اور اس کو فائل آؤٹ پٹ اسٹریم دے دی. بالکل ویسے ہی کام کیا جیسے ہم نے شروع میں فائل رائٹنگ کی تھی. تو فائل رائٹر کے اوپر پرنٹ رائٹر لگا دیا تھا اس وقت کیونکہ ہماری پرنٹ رائٹر ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق تھا. یہاں پہ ہم نے آبجیکٹ رائٹ کروانا ہے تو ہم نے فائل آؤٹ پٹ اسٹریم کے اوپر آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم لگا دی ہے. اب آؤٹ ڈاٹ رائٹ آبجیکٹ جو ہے یہ آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کا میتھڈ ہے. اس کو ہم نے یوز کیا اور وہ جو ہمارا پرسن انفو ٹائپ کا آبجیکٹ تھا وہ اس کو پاس کر دیا. اس کے بعد ہم نے اپنی اسٹریمز کو کلوز کر دیا اور یہ پروگرام یہاں پہ ختم ہو گیا. جب یہ پروگرام چلے گا تو یہ فائل ایک ali.dat کے نام سے بنا دے گا آپ کے سسٹم کے اوپر جس میں یہ آبجیکٹ لکھا ہوا ہوگا. اگر اس فائل کو آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو بائنری فارمیٹ میں ڈیٹا نظر آئے گا, کوئی آپ اس سے سینس بنا نہیں سکیں گے. آئیے اس آبجیکٹ کو ریڈ کر کے ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو ریڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ریڈ ایگزامپل ہے, اس کے اندر ہم اب ریڈ کیونکہ کرنے چلے ہیں فائل سے تو فائل آؤٹ پٹ اسٹریم کی بجائے یوز کریں گے فائل ان پٹ اسٹریم. فائل ان پٹ اسٹریم کا ہم نے انسٹینشیٹ کیا ہے اس کا کنسٹرکٹر کال کر کے اور اس کا اسی فائل کا نام دے دیا ہے جس میں ہم نے ڈیٹا رائٹ کروایا تھا. کہ جب آپ نے فائل ریڈر یوز کیا تھا تو وہاں پہ کریکٹر اورینٹیڈ دیتا تھا, یہاں پہ کیونکہ بائٹ اورینٹیڈ ہے تو ہم فائل ان پٹ اسٹریم استعمال کر رہے ہیں. فائل ان پٹ اسٹریم پہ اس دفعہ ہم بفر ریڈر کی بجائے آبجیکٹ ان پٹ اسٹریم لگاتے ہیں کیونکہ ہم آبجیکٹ کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں. سو آبجیکٹ ان پٹ اسٹریم ان ایکولس ٹو نیو آبجیکٹ ان پٹ اسٹریم اور یہاں پہ ہم نے فائل ان پٹ اسٹریم FIS پاس کر دیا ہے. اس کو کرتے یہ ہیں کہ ان ڈاٹ ریڈ آبجیکٹ, ان کا ہم ریڈ آبجیکٹ میتھڈ کال کر رہے ہیں. یہ ریڈ آبجیکٹ میتھڈ ہمیں ڈیٹا کو ریسیو کر کے دے دے گا. یہاں سے ہمیں جو آبجیکٹ مل رہا ہے اس کو ہم پرسن انفو میں ٹائپ کاسٹ کر رہے ہیں اور پرسن انفو ٹائپ کا ایک ویریبل میں اس کو سیو کر رہے ہیں. اب پرسن انفو ٹائپ کا جو ویریبل پی ریڈ ہمارے پاس ہے اس کا جب ہم پرنٹ پرسن انفو کال کرتے ہیں تو جب ہم اس پروگرام کو چلائیں گے آپ کو کنسول پہ دیکھیں گے کہ علی کے نیم ایڈریس اور فون نمبر تھا وہ پرنٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پورا ایک آبجیکٹ سیو کر دیا اور اس پورے آبجیکٹ کو ریٹریو کر لیا. اسٹریم کے تھرو اس آبجیکٹ کو سیو کیا, اسٹریم کے تھرو اس آبجیکٹ کو ریٹریو کر لیا اور یہ سب اس لیے پاسبل ہوا کیونکہ ہم یوز کر رہے ہیں سیریلائزیشن کا میکینزم. یہاں پہ ہم نے ایک آبجیکٹ آپ کو ایک فائل کے اندر سیو کر کے دکھایا ہے. فائل سے آبجیکٹ ریڈ کر کے اس کا پرنٹ انفو میتھڈ کال کیا تو اس کی آؤٹ پٹ آ گئی. سو ہمیں پتہ چلا کہ آبجیکٹس ہم سیو کر سکتے ہیں, ریڈ کر سکتے ہیں. آپ کو گیمز اگر بنانی ہو تو گیمز کئی دفعہ سیو کرنی پڑتی ہیں, تو بہتر ہے کہ بجائے کہ آپ گیم کی اسٹیٹ فائل کے اندر سیو کریں کہ پلیئر 1 کا اسکور کیا تھا, پلیئر 2 کا اسکور کیا تھا, کس کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں, آپ پورا آبجیکٹ ہی سیو کر دیں. پورا آبجیکٹ سیو کر دیں یا پورا آبجیکٹ لوڈ کر لیں, آپ کو انڈیویجول اس کی اسٹیٹ کو مینٹین نہیں کرنا پڑے گا. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فائل میں کیسے آبجیکٹ کو رکھا جاتا ہے, آبجیکٹ کو سیو کروایا جاتا ہے, آبجیکٹ سے آبجیکٹ کو ریڈ کیا جاتا ہے. اب دوسرا کوڈ ہم دیکھتے ہیں جس میں ہم نیٹ ورک پہ آبجیکٹ کو بھیج دیں گے. جو کام کی بات ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ نیٹ ورک کو بھیجنا یا فائل کو بھیجنا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. The thing that is important is that we are capable of sending an object to stream now. اور stream آگے جس سے بھی کنیکٹ ہوگی اور object will be sent to that location and we can read the object from that location as well. So let's see how we can send our object to the network using sockets and of course this object output and object input streams. Person info کا آپ نے آبجیکٹ وہی آبجیکٹ جو ہم نے پہلے بنایا وہی آبجیکٹ آپ نے دوبارہ بنا لیا. ساکٹ آپ نے اوپن کی اپنے سرور کے ساتھ جس پورٹ پہ بھی سرور لسن کر رہا ہے وہاں پہ. اب آپ ساکٹ کی جب آؤٹ پٹ اسٹریم گیٹ کر رہے ہیں تو آپ بفر ریڈر وغیرہ میں کنورٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر ہم نے ڈائریکٹ یہاں پہ لگا دی ہے آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم, اور آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کا رائٹ آبجیکٹ میتھڈ کال کیا ہے اور وہ آبجیکٹ جو ہے وہ ہمارا نیٹ ورک پہ اسٹریم کو چلا جائے گا.
ان پٹ اسٹریم یہاں پہ ہم نے اس لیے یوز نہیں کی کیونکہ کلائنٹ سائڈ ہے، تو کلائنٹ سائڈ پہ خالی آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم چاہیے کیونکہ آبجیکٹ ہم نے سینڈ کرنا ہے. آتے ہیں سرور سائڈ پہ. سرور سائڈ پہ سرور ساکٹ کا ایکسیپٹ میتھڈ تھا. جو ریکویسٹ ریسیو ہوتی تھی کلائنٹ کی جانب سے تو وہ سرور ساکٹ کا ایکسیپٹ میتھڈ ہمیں ایک ساکٹ ریٹرن کرتا تھا. اس ساکٹ سے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے ہم ساکٹ کی ان پٹ اسٹریم لیتے ہیں s.get ان پٹ اسٹریم جیسے ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ لی, اور اس ان پٹ اسٹریم کو اس دفعہ بفر ریڈر میں کنورٹ نہیں کر رہا ہے یا پچھلے کیس میں جیسے پرنٹ رائٹر میں تھا کنورٹ نہیں کر رہا ہے, بلکہ اس دفعہ ہم اس کو آبجیکٹ ان پٹ اسٹریم کے اندر پاس کر دیتے ہیں کیونکہ آبجیکٹ ریڈ کرنا ہمارا بیسک پرپز ہے. سو آبجیکٹ ان پٹ اسٹریم کا جب ہم ریڈ آبجیکٹ میتھڈ کال کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک آبجیکٹ ریڈ کر کے دے دیتا ہے جو کہ اسٹریم میں سے آ رہا ہوتا ہے. ہمیں یہاں پہ پتا ہے کہ وہ آبجیکٹ جو ہے وہ پرسن انفو ٹائپ کا ہے, اس لیے ہم اس کو پرسن انفو کی ٹائپ میں کاسٹ کر لیتے ہیں. اگر وہ آبجیکٹ پرسن انفو ٹائپ کا نہیں اور آپ اسے پرسن انفو ٹائپ میں کاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک ایکسیپشن آئے گی, کلاس کاسٹ ایکسیپشن. تو اس طرح سے آپ اس آبجیکٹ کو اپنے ریکوائرڈ ٹائپ میں ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں, کاسٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس آبجیکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کہ کیسے آپ آبجیکٹ کو کاسٹ آبجیکٹ کو سیریلائز کر سکتے ہیں اور پھر اس کو رائٹ یا ریڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ آبجیکٹ کے اندر جتنی بھی اس کی ڈیفرنٹ ڈیٹا فیلڈز ڈکلیئر کی ہوتی ہیں, پراپرٹیز جتنی ڈکلیئر کی ہوتی ہیں, جیسے پرسن انفو کا آبجیکٹ تھا اس میں نیم, فون نمبر, ایڈریس وغیرہ تھا, وہ ساری کی ساری آبجیکٹ کے ساتھ سیریلائز ہو کے دوسری سائڈ پہ پہنچ جاتی ہیں اسٹریم کے, فائل ہو یا نیٹ ورک ہو. کئی دفعہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ کوئی ایک پرٹیکولر ایٹریبیوٹ ہے یا کچھ پرٹیکولر ایٹریبیوٹس ہیں یا ڈیٹا فیلڈز ہیں جن کو ہم سیریلائز نہیں کرنا چاہتے, اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیریلائزیبل ہوتی بھی نہیں ہیں. جیسے آپ کے آبجیکٹ نے ساکٹ سے کنیکشن اوپن کیا ہوا ہے, it doesn't make any sense to serialize that socket connection because socket is particular to that computer, it is particular to that machine. تو ہم ساکٹ کو سیریلائز نہیں کرنا چاہتے. کوئی فائل اس نے اوپن کی ہوئی ہے, اس فائل آبجیکٹ کو سیریلائز نہیں کرنا چاہتے, تو یہ ڈیٹا بیس کنیکشن ہے, اس کنیکشن کو ہم سیریلائز نہیں کرنا چاہتے. تو اگر آپ چاہیں کہ کوئی ایک پرٹیکولر فیلڈ یا کچھ پرٹیکولر فیلڈز ہیں جن کو میں سیریلائز نہیں کرنا چاہتا ہوں آبجیکٹ میں سے, لیکن باقی پورا آبجیکٹ سیریلائز ہو جائے, تو اس سے پہلے آپ کو ایک ماڈیفائر لگانا پڑے گا which is known as transient. اگر میں کسی ویریبل کو ڈکلیئر کرتے ہوئے اس سے پہلے ٹرانزینٹ کا ورڈ لکھ دوں تو وہ سیریلائزیشن کا میکنزم اس ویریبل کو, اس ٹائپ کو سیریلائز نہیں کرے گا. اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے یا کیا یہ چیز کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے. So transient keyword is used to mark a field that should not be serialized. Often there is no need to serialize sockets and DB connections, etc. So we can mark them as transient socket as, transient output stream, transient connection con. Transient fields are returned as null on reading. تو یہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو ریڈنگ سائڈ پہ آپ ریڈ کریں گے اس آبجیکٹ کو, تو جو فیلڈس ٹرانزینٹ نہیں تھے ان کی تو ویلیوز آپ کو مل جائیں گی آبجیکٹ کے اندر, جو فیلڈ ٹرانزینٹ تھا اس کی ویلیو کی بجائے آپ کو نل ملے گا. اس کو ہم فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ پبلک کلاس پرسن انفو ہے جس نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے سیریلائزیبل انٹرفیس. اس کے اندر ایک نیم کی اسٹرنگ ہے, ایک ایڈریس کی اسٹرنگ ہے, ایک فون نمبر کی اسٹرنگ ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے فون نمبر کی اسٹرنگ کو ٹرانزینٹ مارک کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس پرسن انفو آبجیکٹ کو سیریلائز کریں گے تو نیم اور ایڈریس تو سیریلائز ہو جائیں گے, ان کی ویلیوز اسٹریم میں چلی جائیں گی, فون نمبر کی ویلیو نہیں جائے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم اس آبجیکٹ کو اسٹریم میں سے نکالیں گے, اسٹریم میں سے ریڈ کریں گے, تو نیم اور ایڈریس کی تو وہ ویلیوز جو میں نے آبجیکٹ کنسٹرکٹ کرتے ہوئے دی ہوں گی مجھے مل جائیں گی, فون نمبر کی ویلیو کی بجائے مجھے نل ملے گا. تو یہاں پہ ہم نے سیریلائزیشن کا میکنزم آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. سیریلائزیشن کا میکنزم آبجیکٹس کو اسٹریم میں کنورٹ کر دیتا ہے, اسٹریم کے تھرو بھیج دیتا ہے. اس سے پہلے ہم اسٹریمز کو یوز کرتے آئے تھے. اسٹریمز ہمیں پتہ ہے کہ ڈیٹا چینل ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتی ہیں, اور آج سے پہلے تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسٹریمز کین بی یوز ٹو ٹرانسفر بائٹ, اسٹریمز کین بی یوز ٹو ٹرانسفر اسٹرنگس کو ہم نے ٹرانسفر کر کے دیکھا تھا. آج جو ہم نے چیز ڈسکس کی ہے اس میں ہماری ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ تھی, اور وہ یہ تھی کہ ہاؤ وی کین سینڈ آبجیکٹس تھرو اسٹریمس. تو آبجیکٹ کو جب بھی کسی آبجیکٹ کو اپنے اسٹریم پہ بھیجنا ہے, آپ نے ہمیشہ اس کو سیریلائزیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کروانا ہے. اس کی آپ کو بہت جگہ پہ ضرورت پیش آئے گی, کیونکہ ہم جتنی بھی ویب اپلیکیشنز بناتے ہیں آج کل, جو ویب آرکیٹیکچرز چلتے ہیں, دیز آر ملٹی ٹیئر آرکیٹیکچرز.
کچھ آپ کا پارٹ ایک مشین پہ ہوتا ہے، کچھ دوسری مشین پہ ہوتا ہے، کچھ تیسری مشین پہ ہوتا ہے، اور ان مشینز کے بیچ میں آبجیکٹس ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. ایک مشین سے دوسری مشین پہ آبجیکٹس آتے ہیں ڈیٹا لے کے، اس سے تیسری پہ جاتے ہیں ڈیٹا لے کے. تو یہ جو آبجیکٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں اگر یہ سیریلائزیبل نہیں ہوں گے تو آبجیکٹس ٹرانسفریبل نہیں ہوں گے. ایک اور بات جو یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے چلیں وہ یہ کہ سوئنگ کے جتنے آبجیکٹس ہیں جو آپ جی یو آئی میں کنسٹرکٹ کرتے آئے تھے وہ سارے کے سارے بائی ڈیفالٹ سیریلائزیبل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک جی یو آئی بناتا ہوں اور اس گوئی کو میں آبجیکٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کے تھرو کسی فائل میں سیو کر دیتا ہوں تو وہ ہو جائے گی کیونکہ وہ بائی ڈیفالٹ سیریلائزیبل ہے، اور جب میں اس کو چاہوں گا ریڈ کر کے دوبارہ ریکنسٹرکٹ بھی اس کو کر لوں گا. سیریلائزیشن کا میکنزم ہمارے پاس آبجیکٹس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اویلیبل ہے اور آپ اس کو اپنے پروگرامس میں یوز کر سکتے ہیں. بات چلی تھی یہاں پہ ابھی سیریلائزیشن کی. سیریلائزیشن کا ہم نے ٹاپک یہاں پہ کچھ ختم کیا، اس کو وائنڈ اپ کیا ہے. سیریلائزیشن اور نیٹ ورک پروگرامنگ پہ آگے بات ہوگی، اور چیزیں ہم آگے دیکھیں گے. ساکٹ پروگرامنگ کی ہم نے ایک سمپل ایگزامپل لاسٹ لیکچر میں کی بھی تھی، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارا سرور جو ہے وہ ایک کلائنٹ سے بات کرتا ہے. اب ایک کلائنٹ سے جب بات کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کلائنٹ سے بات نہیں کر سکتا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جب تک کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں کرتا وائل لوپ میں وہ واپس اوپر نہیں آتا، اور یہ وہ کام نہیں کر سک رہا ہوتا. میں نے کہا تھا کہ ملٹی تھریڈنگ اس کا ایک سولوشن ہے. ملٹی تھریڈنگ جب ہم کریں گے تو ہم سائملٹینیسلی ڈفرینٹ کام کر سکتے ہوں گے. اب جو باقی کا لیکچر کا جو پورشن ہے وہ ہم ملٹی تھریڈنگ پہ آج تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے. ملٹی تھریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ نیکسٹ لیکچر میں ہم ملٹی تھریڈنگ پہ فردر ڈسکشن کریں گے. ملٹی تھریڈنگ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اس کی ایگزامپلس بھی کریں گے. آج کے پورشن میں ہم ملٹی تھریڈنگ کا ایک انٹرو لیتے ہیں کہ ملٹی تھریڈنگ ہے کیا اور ہمیں کیوں چاہیے. ملٹی تھریڈنگ کیا چیز ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس پروسیسز ہوتے ہیں، ملٹیپل پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں. پروسیس سائملٹینیسلی کام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پروسیسر ایک پروسیس کو کچھ ٹائم دیتا ہے، پھر دوسرے پروسیس کو ٹائم دیتا ہے، پھر تیسرے پروسیس کو ٹائم دیتا ہے. ٹائم سلائسنگ کے الگوریدمز اور ڈفرینٹ اسکیجولنگ کے الگوریدمز آپ نے پڑھے ہوں گے. کانکرنسی وجہ ان سب کی کیا ہے؟ کانکرنسی ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے کام پیرالل میں ہوں. پیرالل میں کام ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم مل رہا ہوتا ہے، سارے پروسیس سیٹسفائی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں لگتا کہ ایک ہی چیز پہ سارا کام ہو رہا ہے. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے گاڑی ٹھیک کرانے جاتے ہیں. گاڑی ٹھیک کروانے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، میکینک سب سے پہلے آتا ہے اور گاڑی کے کچھ نٹ بولٹ اتار کے رکھ دیتا ہے، لگتا ہے کہ ہمارے کام کر رہا ہے. اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے دوسری گاڑی پہ، تھوڑی دیر ہمیں بٹھائے رکھتا ہے، دوسری گاڑی ٹھیک کر کے آتا ہے. جب اس کو تھوڑا سا کچھ کہتے ہیں تو پھر واپس آ کے تھوڑا سا کام ہماری گاڑی کا کرتا ہے، پھر دوسری گاڑی پہ چلا جاتا ہے. تو ہمیں بھی سیٹسفائی کر رہا ہے، دوسرے صاحب کو بھی سیٹسفائی کر رہا ہے. یا آپ بل جمع کرانے جائیں تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے کہ پہلے بندے نے 100 بل پکڑا ہوا ہے، وہ سارے اسی کے جمع کری جا رہا ہے. اس سے فارغ ہوگا تو پھر دوسرے کی باری آئے گی، پھر تیسرے کی باری آئے گی. اس کی بجائے اگر وہ ایک بل پہلے کا جمع کرتا، پھر دوسرے کا کرتا، پھر تیسرے کا کرتا، پھر پہلے کا دوسرا بل جمع کرتا، تو سب کو لگتا کہ ہمارا کام ہو رہا ہے. سو کانکرنسی یہ پیراللزم جو ہے کہ ملٹیپل کام سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں، یہ کافی چیزیں اچیو کرتا ہے. آپ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. براؤزر میں جب آپ کوئی پیج اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ٹیکسٹ آ رہا ہے، امیج بھی ساتھ ساتھ لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. امیجن اگر ہمارا براؤزر پہلے پورا پیج لوڈ کرتا ہے جس میں امیجز بھی ہیں تو کچھ بھی نہ ہمارے سامنے آتا، بلکہ وہ ریڈ کرتا رہتا نیٹ ورک سے ڈیٹا، اور اگر امیجز بہت بڑے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہ آتا، بلکہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ ویٹ کر رہے ہوتے کہ جی سارا ڈیٹا لوڈ ہو جائے تو پھر وہ اس کو ڈسپلے کرے گا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کچھ چیزیں ہمیں دکھاتا جاتا ہے، کچھ چیزیں پیچھے سے لوڈ کرتا جاتا ہے. تو کانکرنسی جو ہے، ملٹیپل کام جو پیرالل ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری آج کل جو کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز ہیں، جو ہمارے پروگرامس ہیں، جس طرح سے ہم کمپیوٹرز کو یوز کرنے کے عادی ہیں، اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ملٹیپل یہ جو کانکرنسی ہے یا جو ملٹیپل ٹاسک جو پیرالل میں ہو رہے ہیں، یہ ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں. اس کو اچیو کرنے کے ہمارے پاس دو بیسک ہمارے سامنے چیزیں ہیں. ہم اس کو ہارڈ ویئر کے اندر اچیو کر سکتے ہیں، ہم اس کو سافٹ ویئر کے اندر اچیو کر سکتے ہیں. ہارڈ ویئر کے اندر اچیو کرنے کے ڈفرینٹ ہمارے پاس طریقے ہیں، جس کو ہم تھوڑا ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. ایک تو طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ملٹیپل سینٹرل پروسیسنگ یونٹس لگا لیں. آپ کے پاس کمپیوٹر جس میں 3-4 سی پی یوز لگے ہوئے ہیں، ایک سی پی یو ایک کام کر رہا ہے، دوسرا سی پی یو دوسرا کام کر رہا ہے، تیسرا سی پی یو تیسرا کام کر رہا ہے، تو آپ کو لگے گا کہ جی ملٹیپل کام
ہو رہے ہیں, ملٹیپل جابس پیرالل میں ہو رہی ہیں. یا اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہر سی پی یو کی کیش ڈفرینٹ ہوگی, تو جب وہ کیش کو آپس میں سنکرونائز کرنا پڑے گا تو وہاں پہ ذرا ٹائم لگتا ہے. تو اس کا سولوشن انہوں نے یہ نکالا کہ ایک سنگل چپ کے اوپر ملٹیپل کورز لگا دیں, وہاں پہ کیش ایک ہی ہو جائے گی. بات ہو رہی ہے کانکرنسی پہ, اور ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کانکرنسی کو اچیو کرنے کے سافٹ ویئر میں بھی میکینزم ہے, ہارڈ ویئر میں بھی میکینزم ہے. جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ میکینزم ڈسکس کیے وہ ہارڈ ویئر بیسڈ ہے. ہارڈ ویئر ہمیں کانکرنسی اچیو کر تو دیتے ہیں, بٹ دیر از اے لمٹ ٹو وچ وی کین اچیو کانکرنسی ان ہارڈ ویئر. پیرالل چیزیں ہارڈ ویئر میں چلائی جا سکتی ہیں, آرکیٹیکچرز نئے نئے سامنے آتے رہتے ہیں جو کہ اس پیرالل انسٹرکشن پروسیسنگ کو جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کرتے ہیں, بٹ دیر از اے لمٹ کہ ہارڈ ویئر ہماری ہیلپ کر سکے. تو ایونچولی ہمارے پاس یہ ایک آ جاتی ہے پرابلم کہ سافٹ ویئر پروگرامس بھی اسی طرح سے ہونے چاہیے کہ جو اس ملٹی پروسیسر آرکیٹیکچر, یہ جو ملٹیپل ہمارے پاس کام جابز اکٹھی ہو رہی ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آج تک آپ جتنے سافٹ ویئرس بناتے ہیں وہ سنگل تھریڈڈ بیسڈ ہوں گے لارجلی. اگر آپ نے ملٹی تھریڈنگ پہلے نہیں اس سے دیکھی, سنگل تھریڈڈ بیسڈ ہوں گے. کوڈ آپ کا ایک جگہ سے چلنا شروع ہوا, چلتا گیا اور اینڈ تک پہنچا. یہ نہیں ہوگا کہ کچھ کوڈ یہاں سے چل رہا ہے, کچھ کوڈ یہاں سے چل رہا ہے, کچھ کوڈ یہاں سے چل رہا ہے, ایک ہی سیکوینس میں وہ چلتا جا رہا ہے. آج سے ہم جو پروسیسنگ کرنا سیکھیں گے, جو پروگرام بنانا سیکھیں گے, وہ ملٹی تھریڈڈ آرکیٹیکچر کے ہوں گے, جس میں ہمارے پروگرامز کے اندر ہم ملٹیپل پارٹس کو سائملٹینیسلی رن کر سکتے ہیں. کچھ پروگرام ہمارا ایک چل رہا ہوگا, دوسرا چل رہا ہوگا, تیسرا چل رہا ہوگا, اور یہ سارا کام اکٹھے ہو رہا ہوگا. تو سافٹ ویئر کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کانکرنسی کی, تو سافٹ ویئر میں کانکرنسی کا ایک آپ آلریڈی میتھڈ پڑھ چکیں گے کہ پروسیسز ہوتے ہیں. آپ نے ورڈ چلانا ہے, آپ نے ایکسل چلانا ہے, آپ نے پاور پوائنٹ چلانی ہے, آپ نے ساتھ ایک گیم بھی کھیلنی ہے. آپ کیا کرتا ہے, آپ کا آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ ہر ایک کا ایک سیپریٹ پروسیس بنا لیتا ہے, اور ان پروسیسز کو وہ رن کر رہا ہوتا ہے. پروسیس کو وہ رن کرتا ہے تو ایک پروسیس کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے, پھر دوسرے پروسیس کو ٹائم دیتا ہے, پھر تیسرے پروسیس کو ٹائم تھوڑا سا دیتا ہے, اور اس طرح ٹائم سلائسنگ کے تھرو وہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جیسے ساری چیزیں پیرالل میں چل رہی ہوں. پروسیسز کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیوی ویٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہر پروسیس کی اپنی ایڈریس اسپیس ہوتی ہے, یعنی کہ وہ میموری میں جگہ لیتا ہے. اس کے ساتھ کچھ ریسورسز بھی ہوتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو پروسیسز, تھریڈس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی ایڈریس اسپیس کو, یعنی کہ میموری میں جو اسپیس ہوتی ہے اس کو شیئر کرتے ہیں, اور ان کے ریسورسز کو بھی شیئر کرتے ہیں. تو پروسیس اور تھریڈ جو ہے یہ سافٹ ویئر میں کانکرنسی اچیو کرنے کا طریقہ ہے. تھریڈس کے اندر ہم ویریبلس وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں بہت ایزیلی, کیونکہ میموری ایریا ایک ہی ہوتا ہے. پروسیس میں اگر آپ نے ویریبل شیئر کرنے ہیں, میموری کو ایک ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ شیئر کرنا ہے, تو پھر آپ کے پاس پائپس ہوتے ہیں, اسٹریمس ہوتی ہیں جن کے تھرو آپ ڈیٹا بھیجتے ہیں. تو یہ پروسیسر اور تھریڈ پہ ذرا بات کرتے ہیں, تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس کیا آتا ہے پروسیسر اور تھریڈ کے اندر. تو پروسیسز گیو اس یونیک اسٹائل کانکرنسی, ہر طرح کی, خالی یونیکس میں ہر طرح کے آپریٹنگ سسٹمز میں آج کل اویلیبل ہے. ability to run multiple applications at one. For example, Word, Excel, PowerPoint یا games وغیرہ simultaneously run کر سکتے ہیں. Every process has a separate address space. It occupies a separate position in the memory. And different processes cooperate with each other using streams. سنکرونائزیشن پروسیسز میں ایزی ہوتی ہے کیونکہ میموری سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے, ویریبل سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں, اور ایکسپلیسٹلی ہم اسٹریمس یوز کر کے ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس تک ڈیٹا بھیجتے ہیں. Now when we talk about threads is another way of providing concurrency. Threads gives us the ability to do multiple things at once within the same application. So ایک ہی application کے اندر ہم different کام کر سکتے ہیں. They give us with a finer granularity of concurrency. Threads are lightweight. Why they are known as lightweight? Because every time you create a new process, you'll have to allocate a new memory, a new address space to that process. In contrary to that, threads share their address space. Threads can share memory variables directly. آپ کو streams اور pipes کے mechanism کے through نہیں جانا پڑتا. لیکن اس کا ایک drawback بھی ہے, because you may require more complex synchronization logic. کیونکہ ایڈریس اسپیس آپ کی شیئرڈ ہوتی ہے, ویریبلز آپ کے شیئرڈ ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان ویریبلز کو کوئی بھی تھریڈ ماڈیفائی کر سکتا ہے, تو آپ کو سنکرونائزیشن ٹف ہو جاتی ہے. بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک کتاب میرے پاس ہے اور میں اس کتاب کو جب دوسرے کو دیتا ہوں تو تبھی دوسرا اگر اس کو چھیڑ سکتا ہے. تو یہ پروسیس کی ایگزامپل ہے کہ پروسیس کے پاس اپنے اپنے دونوں کے پاس ویریبلز ہوتے ہیں. لیکن تھریڈس میں کیا ہے کہ ایک کتاب ہے جس کو سارے کامنلی پڑھ رہے ہیں,
کوئی بھی اس کو ریڈ کر سکتا ہے, کوئی بھی رائٹ کر سکتا ہے, تو وہاں پہ گڑبڑ کے چانسز ہیں. تھریڈ لائٹ ویٹ تو ہوتے ہیں لیکن ان کی سنکرونائزیشن جیسا بھی ہم نے ڈسکس کیا ذرا ٹف ہوتی ہے. آئی ایم شیور یہ سنکرونائزیشن کے پرابلمز آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے اپنے کورس میں کافی دیکھے ہوں گے. تو تھریڈس کے اندر وہ سنکرونائزیشن پرابلمس ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جاوا کے اندر جو ہم اسپیسیفکلی تھریڈس کی بات کر رہے ہیں وہ کس حوالے سے کر رہے ہیں اور کیوں یہ امپورٹنس ہے, وہ یہ کہ جاوا کے آنے سے پہلے باقی آپریٹنگ سسٹم تو ہمیشہ سے تھریڈس کی جنرلی فیسلٹی دیتے ہیں. جتنے بھی آپریٹنگ سسٹم آپ کے ونڈوز ہے, لائنکس ہے, یونکس ہے, یہ جنرلی ملٹی تھریڈڈ ہیں اور ملٹی تھریڈنگ کی فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن ملٹی تھریڈنگ کے جو بینیفٹس ہیں سافٹ ویئرس میں, ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو سسٹم کے پریمیٹیوز کو یوز کرنا پڑتا تھا, آپریٹنگ سسٹم کی کالز کے تھرو جانا پڑتا تھا. جاوا کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کام یہ کیا گیا ہے کہ ایپلیکیشن لیول پہ جب آپ پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تھریڈس آپ کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. تو جاوا کے اندر جو تھریڈس ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ ہمارے پاس لائبریری کی کلاسز ہیں. جس طرح باقی جاوا کے اندر آبجیکٹس ہیں اسی طرح ہم تھریڈ کلاس کے آبجیکٹس کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں, پیرالل چلا سکتے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ تھریڈ کلاس کے آبجیکٹس ہوں گے یہ سائملٹینیسلی رن کر رہے ہوں گے, یہ آبجیکٹ بھی رن کر رہا ہے, یہ بھی رن کر رہا ہے, یہ بھی رن کر رہا ہے. تو ہمارا کوڈ جو ہے ہمیں لگے گا جیسے پیرالل میں چل رہا ہے, کانکرنسی اچیو ہو رہی ہے. میں آپ کو فار ایگزامپل ایک پروگرام اگر بنانے کو کہوں کہ میرے پاس 3 فائلز ہیں اور ان 3 فائل سے میں نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اس طرح سے کہ ساری فائلز میں تھوڑا تھوڑا ٹائم ملے کیونکہ فائلز بہت بڑی ہیں. اگر میں یہ کام کرنا شروع کروں گا کہ پہلے ایک فائل سے ڈیٹا ریڈ کروں, پھر دوسری فائل سے ڈیٹا ریڈ کروں, پھر تیسری فائل سے ڈیٹا ریڈ کروں, تو تیسری فائل کی باری بہت دیر سے آئے گی. تو اگر میں آپ کو یہ ٹاسک دوں کہ ایسا کرو, ایسا کوئی پروگرام بنا دیں کہ جس میں تھوڑا تھوڑا ڈیٹا ساری فائل سے ریڈ ہو رہا ہو, تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو 3 تھریڈس کریٹ کرنے پڑیں گے. تینوں تھریڈس کے اندر سیپریٹلی ڈیٹا ریڈ ہو رہا ہوگا. So we can have different advantages of thread. Threads give us the capability to use multiple processes. اس کیس میں کوڈ از پارٹیشن ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو یوز n processes at once. تو ہم کریں گے کیا کہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل پروسیسز اویلیبل ہے, ایک تھریڈ کو ایک پروسیسر پہ لگا دیں گے, دوسرے کو دوسرے پروسیسر پہ لگا دیں گے, تیسرے کو تیسرے پروسیسر پہ لگا دیں گے اور لگے گا کہ بہت سارا کام پیرالل ہو رہا ہے. اور تھریڈس کہاں ہمارے کام آ سکتے ہیں, دے کین ہائڈ نیٹورک اور ڈسک لیٹنسی. اگر ہم ڈسک سے ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں یا نیٹورک سے ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں اور اس ڈیٹا کے آنے میں ڈیلے ہے یا یہ ڈیٹا بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور کام بھی کرنا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک تھریڈ کو ڈیٹا ریڈ کرنے کے اوپر لگا دیں اور دوسرا تھریڈ ہمارا کام کرتا رہے. جیسے میں نے آپ کو براؤزر کی ایگزامپل دی تھی کہ براؤزر جو ہے وہ ٹیکسٹ ڈیٹا اگر ریسیو کر رہا ہے وہ ٹیکسٹ ڈیٹا ہمیں دکھاتا جائے اور ایک تھریڈ ڈیٹا جو ہمیں شو کر رہا ہے, جتنا ڈیٹا ہمارے پاس آتا جا رہا ہے اس کو وہ شو کرتا جا رہا ہے, اور دوسرا تھریڈ جو ہے وہ ڈیٹا ریڈ کرتا جا رہا ہے نیٹ ورک سے جیسے جیسے ڈیٹا اویلیبل ہے. اسی طرح اگر آپ جی یو آئی بناتے ہیں تو اپنی جی یو آئی کو رسپانسو رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ کہ اگر جی یو آئی کے ایک بٹن پہ کلک میں کرتا ہوں اور اس کلک کے پیچھے کوئی بہت ہی کمپلیکس الگوریتھم ہے جو کہ 15-20 منٹ لگاتا ہے ایگزیکیوٹ ہونے میں, تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کمپلیکس الگوریتھم کو تھریڈ کے اندر لے جاؤں, وہ تھریڈ کے اندر سیپریٹلی ایگزیکیوٹ ہوگا اور میری جی یو آئی کا کنٹرول مجھے واپس مل جائے گا. سو تھریڈس جہاں ہم بہت ساری جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں, جہاں پہ بھی ہمیں 2-3-4 کاموں کو پیرالل کرنا ہو, سب کے لیے سیپریٹ تھریڈس کریٹ کر لیں اور ان تھریڈس کے اندر ہم جو ہے ہر ایک کا سیپریٹلی کام کر رہے ہوں گے. پروسیسز آپ نے دیکھے تھے, پروسیسز کی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں, اسی طرح تھریڈس کی بھی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں. تھریڈس کی اسٹیٹس پہ بات ہم کریں گے, لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب ہم تھریڈس کے بارے میں بات کرتے ہیں تھریڈ بیسڈ کوڈ ہمیں فائدے تو بہت دیتا ہے, جیسے ملٹیپل ٹاسک جو ہے وہ پیرالل میں ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ تھریڈ بیسڈ کوڈ کا پرابلم بھی یہ ہوتا ہے کہ تھریڈ بیسڈ کوڈ ایک تو لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تھوڑا سا ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں, سو اس کی ڈیبگنگ بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ڈیبگنگ اس لیے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ میں بار بار ریفر کروں گا, آپ نے دیکھا ہوگا آپریٹنگ سسٹم کورس میں وہاں پہ اپنے ریس کنڈیشنز پڑھی ہوں گی, میوچل ایکسکلوژن والے اور باقی پرابلم پڑے ہوں گے. وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ 2-3-4 تھریڈس آپس میں ڈیٹا, آپس میں ویریبلس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تھریڈ 1 بھی ویریبل کی ویلیو ریڈ رائٹ کر رہا ہے, تھریڈ 2 بھی ویریبل کی ویلیو ریڈ رائٹ کر رہا ہے, تھریڈ 3 بھی ویریبل کی ویلیو ریڈ رائٹ کر رہا ہے. تو ویریبل کی ویلیو کئی دفعہ بیچ میں خراب ہو جاتی ہے, ڈیٹا جو ہوتا ہے ہمارا گاربیج بن جاتا ہے. تو اس لیے تھریڈ بیسڈ کوڈ, اور وہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہو,
وہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پروگرام ہے جس میں آپ کے 3-4 تھریڈس کام کریں، وہ 100 ٹائمز صحیح چلے، 101 ٹائم پہ آ کے وہ خراب ہو جائے. آپ نے ایگزامپلس کی ہوں گی جس میں رجسٹرز ایک خاص طریقے سے ایگزیکیوٹ کرے، ایک خاص فارم میں ایگزیکیوٹ کرے، ایک خاص ترتیب سے، تو وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے میوچل ہمارے جو کوڈ کے ویریبلس کی ویلیوز کی. تو یہ ساری پرابلمس ہم تھریڈس میں دیکھتے چلے آتے ہیں. تو بات یہاں پہ یہ کیونکہ تھریڈس کے جو پرابلمس ہوتے ہیں، جو بگز ہوتے ہیں، وہ ہڈن ہوتے ہیں، بہت جلدی سامنے نہیں آتے، اس لیے تھریڈ بیسڈ کوڈ کو ڈی بگ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تھریڈنگ کے جو سارے ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، تھریڈس کی اسٹیٹس بھی دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے کوڈ کو ملٹی تھریڈڈ بھی کس طرح کر سکتے ہیں جاوا کی لائبریریز کو یوز کرتے ہوئے. نیکسٹ لیکچرز میں اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی. تھوڑا سا جو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں وہ یہ کہ تھریڈ بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک کلاس ہے جو کہ تھریڈ کلاس ہے، اس سے ہم اپنی کلاس کو ایکسٹینڈ کر لیں تو ہماری کلاس بھی تھریڈ بن جاتی ہے. رن میتھڈ جو ہے اوور رائٹ کر لیں تو اس میتھڈ کے اندر آپ جو کام کریں گے وہ پیرلل میں ہونے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، اور بعد میں ہم اس تھریڈ کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ ہمارا جو ہوگا پروسیجر ہوگا ایک تھریڈ بنانے کا اور اس تھریڈ کو کام کروانے کا، جس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں کوڈ کے ساتھ. تب تک اگر آپ بکس کو دیکھیں اور اس میں پڑھیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے رن میتھڈ آئے گا، اسٹارٹ میتھڈ آئے گا، اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ نے کام کر کے آنا ہے، وہ یہ کر کے آنا ہے کہ ایک کوڈ لکھ کے لانا ہے جس میں 3 لوپس چل رہی ہوں، وہ لوپ 1 سے لے کے 10,000 تک ہر لوپ چل رہی ہو. تو اس کو جب آپ ایگزیکیوٹ کریں گے تو obviously پہلی لوپ چلے گی، پھر دوسری لوپ چلے گی، پھر تیسری لوپ چلے گی. جو ہم کریں گے یہ کریں گے کہ تینوں لوپس کو اکٹھا چلا کے دیکھیں گے. وہاں پہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا کہ ملٹی تھریڈنگ کیسے ٹاسک کو پیرالل یا سائملٹینیسلی ایگزیکیوٹ کرتی ہے، اور پھر ہم اس کو اپنی اپلیکیشنز پہ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ کیسے ہم اپنے سرورز کو ملٹی تھریڈ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے کام جن کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے ان کو ملٹی تھریڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ملٹی تھریڈنگ کی مزید ڈسکشن ہوگی، تب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.